آج ہم ہدایتی بورڈز پڑھنا اور سمجھنا سیکھیں گے۔ ہدایتی بورڈز پڑھنا اور سمجھنا۔ ہدایتی بورڈز دو لفظوں سے بنا ہے، ہدایتی اور بورڈز۔ بورڈ کی جمع ہے اور ہدایتی لفظ نکلا ہے ہدایت سے، یعنی وہ بورڈز جن پر ہدایتیں لکھی ہوتی ہیں، ہدایات لکھی ہوتی ہیں۔ ہدایات یا ہدایت یعنی انسٹرکشنز، ہمیں کچھ کرنے کے لیے یا کسی چیز سے منع کرنے کے لیے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے بورڈز کو ہم ہدایتی بورڈز کہتے ہیں۔ سڑکوں پر یا پارکس وغیرہ میں یا اسکولز میں ہمارے کچھ بورڈز لگے ہوتے ہیں۔ ان بورڈز پر ہمارے لیے کچھ ہدایات لکھی ہوتی ہیں، کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں۔ ان بورڈز کو ہم ہدایتی بورڈز کہتے ہیں۔ ہدایات یا انسٹرکشنز یعنی ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے، کسی چیز کا خیال رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے، ایک سڑک کے کنارے یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں پارکنگ مت کیجیے۔ اس بورڈ پر یہ لکھا ہوا ہے، یعنی ایک ہدایت لکھی ہوئی ہے، ایک انسٹرکشن دی جا رہی ہے، ایک کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، مت کیجیے یعنی نہ کیجیے، نہ کریں، یہاں پارکنگ نہ کریں، یہاں پر اپنی گاڑی کھڑی کر کے نہ جائیں۔ اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے، اگر ہم اس ہدایت پر عمل نہیں کریں گے اور یہاں پر اپنی گاڑی کھڑی کر دیں گے تو یہاں سے سارا جو ٹریفک ہے وہ بلاک ہو جائے گا، گاڑیوں کو چلنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہاں پر پارکنگ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ایسے بورڈز پر لگی ہوئی ہدایات کو پڑھنا چاہیے اور ان کو سمجھ کے ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یعنی جو کہا جا رہا ہے وہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے، ایک اور جگہ ایک بڑے روڈ کے کنارے پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس کو بھی ہم ہدایتی بورڈ کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اس پر بھی ایک ہدایت لکھی ہوئی ہے، آہستہ چلیں، یعنی اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو ہم نے اپنی گاڑی کی رفتار، اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو کر لینی ہے، آہستہ کر لینی ہے۔ کیوں؟ آگے آبادی ہے، کیونکہ آگے لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ادھر سڑک پار کر رہے ہوں، روڈ پر ہوں، تو ہمیں دھیان سے گاڑی چلانی ہے، سپیڈ میں نہیں چلانی، تیزی سے نہیں چلانی، یہ نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں حادثات سے بچنے کے لیے، یعنی حادثوں سے بچنے کے لیے ان ہدایتی بورڈز کے مطابق کام کرنا چاہیے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہی لکھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو اور ہم ان اصولوں کے مطابق جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ان اصولوں کے مطابق چلیں، اس لیے ہدایتی بورڈ پڑھنا اور انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ تو کچھ ایسے بورڈز ہیں جن پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یہاں پارکنگ مت کیجیے یا آہستہ چلیں، آگے آبادی ہے۔ کچھ بورڈز آپ کو ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں راستے میں چلتے ہوئے جن پہ صرف نشان بنے ہوتے ہیں، ان میں کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں، آپ کو اکثر اس طرح کے بورڈز نظر آتے ہوں گے، پارک میں نظر آتے ہوں گے، اپنے اسکول میں بھی نظر آتے ہوں گے، یا کہیں سڑک وغیرہ پر بھی نظر آتے ہوں گے۔ یہ بورڈز بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں، اس طرح کا نشان ان پہ بنا ہوتا ہے، لیکن لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس ہدایتی بورڈ کو سمجھنا ہے آپ نے، اور جو اس میں کہا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ایک باسکٹ سی بنی ہوئی ہے نا، ایک ٹوکری سی بنی ہوئی ہے، اور یہ ایک انسان ہے اور یہ اس میں کچھ ڈال رہا ہے۔ تو یعنی یہ ایک ڈسٹ بن بنایا گیا ہے، ایک کوڑا دان بنایا گیا ہے، اور یہ انسان اس میں کوڑا پھینک رہا ہے۔ تو جہاں یہ سائن بنانے کا یا یہ بورڈ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے یا بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کوڑا زمین پر نہیں پھینکنا، سڑک پر نہیں پھینکنا، پارک میں نہیں پھینکنا، اسکول میں نہیں پھینکنا، کہیں پر بھی فرش پر، زمین پر کوڑا نہیں پھینکنا۔ کہاں پہ ڈالنا ہے؟ کوڑا دان میں۔
تو اس سائن کا مطلب ہوتا ہے کوڑا دان میں کوڑا ڈالیے. تو اس لیے جب بھی آپ یہ سائن دیکھیں آپ نے زمین پر کوڑا نہیں پھینکنا بلکہ کوڑا دان میں پھینکنا ہے. اور ویسے بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کبھی بھی کوڑا زمین پر نہ پھینکیں, ہمیشہ اس کو کوڑا دان میں ہی ڈالیں. اسی طرح اکثر آپ باہر جاتے ہوں گے, گاڑی میں کہیں جا رہے ہوں گے تو آپ کو بڑے بڑے روڈز پہ اس طرح کے سائن بورڈز بھی یا ہدایتی بورڈز بھی نظر آئیں گے جن پر اس طرح کا سائن بنا ہوگا, اس طرح کا نشان بنا ہوگا. اب دیکھیں اس کے ساتھ بھی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن جب بہت لمبا سفر انسان کرتا ہے تو اسے راستے میں بھوک بھی لگ جاتی ہے نا. تو یہ دیکھیں یہ چھری ہے اور یہ کانٹا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں قریب میں ہی تھوڑا سا آگے جا کے کھانے پینے کی جگہ ہے, آپ وہاں سے کھانا پینا لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں اور اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں, انہیں یعنی کھانے پینے کی چیزیں خرید کر کھا سکتے ہیں. تو اس سائن کا مطلب ہے یا اس ہدایتی بورڈ کا مطلب ہے آگے کھانے پینے کی جگہ ہے, تو آپ اس کے مطابق رک کر جہاں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں اپنے سفر کو روک کر وہاں پر کھانا پینا کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور ہدایتی بورڈ پہ آپ کو اس طرح کا سائن بھی نظر آتا ہوگا. یہ دیکھیں یہاں پہ ایرو بھی لگا ہے, ایک تیر کا نشان بھی ہے جو اس طرف کو اشارہ کر رہا ہے. اس تیر کے نشان کا مطلب ہے کہ اس طرف, یعنی آپ یوں سیدھا جا رہے ہیں تو یہ جو بھی ہدایتی بورڈ جو جگہ بھی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ سڑک کے اس طرف ہے, اس طرف جس طرف تیر کا ہیڈ ہوگا, تیر کا سر ہوگا. اور یہ نشان کس چیز کا ہے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ نشان ہے پیٹرول پمپ کا. گاڑی کس سے چلتی ہے؟ پیٹرول سے چلتی ہے نا. تو یہاں پہ اس سائن سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آگے پیٹرول پمپ ہے. اگر آپ کی گاڑی میں پیٹرول کم ہے تو آپ سڑک کے اس طرف دیکھیے, یہاں پہ پیٹرول پمپ ہے, آپ یہاں سے اپنی گاڑی میں پیٹرول بھروا سکتے ہیں. آئیے کچھ اور سائن بورڈز کو یا ہدایتی بورڈز کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے یہ آپ کے پاس ایک ہدایتی بورڈ ہے جس پہ اس طرح کا نشان بنا ہوا ہے, ایک انسان ہے اور وہ کوئی کام کر رہا ہے. اب اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سڑک پر کام ہو رہا ہے, تو آگے سڑک بند ہے. آپ یہ بورڈ پڑھتے ہی سمجھ جائیں گے, یہ سائن دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ آگے روڈ پر کام ہو رہا ہے, اس لیے آپ کوئی دوسرا راستہ لے لیں گے. اس کے بجائے کہ آپ پہلے آگے جائیں, آگے راستہ بند ملے اور وہاں سے گاڑی موڑنا بھی مشکل ہو جائے, تو آپ پہلے ہی سائن بورڈ سے سمجھ جائیں گے کہ آگے سڑک پہ کام ہو رہا ہے, تو آپ وہیں سے آسانی سے اپنی گاڑی موڑ لیں گے. تو اس طرح یہ سائن بورڈ یا یہ ہدایتی بورڈ اس طرح سے آپ کی مدد کرے گا. تو دیکھیے اگر ہم ہدایتی بورڈ نہیں پڑھیں گے تو ہم مشکل کا شکار ہو جائیں گے, ہمیں مشکل پیش آئے گی. یعنی ہم آگے جائیں گے, ہو سکتا ہے راستہ اتنا بند ہو اور اتنا رش وغیرہ ہو لوگوں کا کہ ہمارے لیے گاڑی موڑنا مشکل ہو جائے. تو اس طرح ہدایتی بورڈ کو سمجھنا اور اس کے مطابق چلنا ضروری ہے. اب دیکھیے آپ کو اس طرح کا سائن بھی راستے میں نظر آئے گا کہیں پہ روڈ پہ کنارے پہ. اس سائن کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ایک انسان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ کوئی چیئر کی طرح کی چیز لگ رہی ہے, ایک کرسی کی طرح کی چیز لگ رہی ہے. اس سائن کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کا مطلب ہے یہ سائن آپ کو یہ بتا رہا ہے, یہ سمجھا رہا ہے یا یہ ہدایت دے رہا ہے کہ یہ وہیل چیئر کا راستہ ہے, یعنی یہاں سے صرف وہیل چیئر والے لوگ گزریں گے. تو وہاں پہ آپ نے اپنی گاڑی نہیں چڑھانی. وہاں پہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں, سائیکل پہ ہیں, گاڑی پہ ہیں, تو وہاں پہ آپ نے اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل یا سائیکل نہیں چڑھانی, کیونکہ وہ وہیل چیئر کا راستہ ہے. اور وہیل چیئر والے افراد یا انسان یاد رکھیں کہ انہوں نے جہاں پہ اس طرح کا سائن بورڈ لگا ہوگا یا ہدایتی بورڈ لگا ہوگا انہوں نے وہیں پر سے جانا ہے, اسی راستے پر سے جانا ہے.
کیونکہ یہ راستہ انہی کے لیے بنایا گیا ہے. تو اگر وہ وہاں سے نہیں جائیں گے, وہ دوسرے روڈ سے جہاں سے گاڑیاں وغیرہ جاتی ہیں وہاں سے جائیں گے, تو پھر کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا, ویل چیئر تو بیمار لوگ استعمال کرتے ہیں, یا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں, یعنی جن کے جسم کا کوئی حصہ جیسے ٹانگ یا پاؤں وغیرہ صحیح سے کام نہیں کرتا, تو وہ ویل چیئر کا استعمال کرتے ہیں, کرسی پہ بیٹھ کے وہ ادھر ادھر آتے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک الگ راستہ بنایا جاتا ہے تاکہ باقی لوگ اور باقی گاڑیاں انہیں ڈسٹرب نہیں کریں. تو اس لیے ویل چیئر والے لوگوں کو اسی راستے سے آنا چاہیے, اور باقی گاڑیوں کو اپنے اپنے راستوں سے ہی سفر کرنا چاہیے, تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور کوئی حادثہ بھی نہ ہو سکے. اب آپ کو اس طرح کا بھی ایک سائن بورڈ نظر آتا ہوگا راستے میں, جس پر 2 ایروز بنے ہوں گے, 2 تیر کے نشان بنے ہوں گے, ایک طرف کو جا رہا ہوگا اور ایک دوسری طرف کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ راستہ جس پہ آپ سفر کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں, یہ 2 طرفہ ہے. 2 طرفہ ہے یعنی اس سے گاڑی سامنے سے بھی آتی ہے, اور جس طرف سے آپ جا رہے ہیں اس طرف سے بھی گاڑی جاتی ہے. یعنی ایک ہی راستہ ہے, 2 الگ الگ روڈز نہیں ہیں, 2 الگ الگ سڑکیں نہیں ہیں کہ ایک طرف سے دائیں طرف کو گاڑی جائے اور دوسری سڑک سے دائیں طرف سے گاڑی آئے. ایک ہی راستے میں دائیں طرف سے گاڑی جا بھی رہی ہے اور بائیں طرف سے گاڑی آ بھی رہی ہے. تو اس ہدایتی بورڈ کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہم احتیاط سے گاڑی چلائیں گے, ایک ہی طرف کو ہو کے گاڑی چلائیں گے, دوسری طرف کو نہیں ہوں گے, کیونکہ وہاں سے سامنے سے گاڑی آ رہی ہوگی. تو ہم اپنی طرف اپنی لین میں رہ کر ہی گاڑی کو ڈرائیو کریں گے یا گاڑی کو چلائیں گے, دوسری طرف نہیں ہوں گے. اس طرح ہم حادثوں سے بچ سکتے ہیں. یعنی دیکھیے, اگر ہم اس طرف کو جا رہے ہیں, یہ ہماری لین ہے اور ہم 2 طرفہ راستہ ہے نا, سامنے سے بھی گاڑی آ رہی ہے اور ہم فوراً سے اس طرف کو ہو جاتے ہیں, تو سامنے سے آنے والی گاڑی سے ہماری ٹکر بھی ہو سکتی ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے ہمارا. تو اس لیے اس بورڈ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, اور صرف سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. اسی طرح آپ کو ایک اور سائن بھی نظر آتا ہوگا اکثر, جہاں پہ پانی وغیرہ کے نلکے لگے ہوتے ہیں یا واٹر کولرز لگے ہوتے ہیں, وہاں پر اس طرح کا سائن آپ کو نظر آتا ہوگا. دیکھیں, ایک ٹیب بنا ہوا ہے, ایک ٹونٹی بنی ہوئی ہے, ایک نلکا بنا ہوا ہے, اور اس پر ایک اس طرح کا کراس کا نشان لگا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ضائع مت کیجیے, یعنی پانی آپ نے ضائع نہیں کرنا, جتنا پانی آپ کو چاہیے اتنا پانی لیں, اور باقی نلکے کو احتیاط سے اچھی طرح بند کر دیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو. اسی طرح آپ کو اکثر روڈ کے کنارے پر جہاں پہ بہت سارے پھول وغیرہ ہوتے ہیں, یا پارک میں, باغ میں, یا اسکولز میں جہاں پہ گارڈن یا لانز بنے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو اس طرح کا نشان نظر آتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ پھول بنا ہوا ہے اور کوئی اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اوپر کا یہ نشان کراس کا نشان بتا رہا ہے کہ پھول نہیں توڑنا. تو اس نشان کا مطلب ہے, یہ ہدایتی بورڈ آپ کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ پھول توڑنا منع ہے, یعنی آپ نے پھول نہیں توڑنا. تو آپ نے ہدایتی بورڈز کو پڑھنا اور سمجھنا ہے تاکہ آپ ان اصولوں کے مطابق عمل کر سکیں اور کسی بھی حادثے کا شکار نہ ہوں. تو آج ہم نے ہدایتی بورڈز پڑھنا اور سمجھنا سیکھا ہے.